اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو، چناب کالج جھنگ، آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سال دوم کی نظم آدمی کی تشریح کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس نظم کے پہلے 4 اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اس نظم کے باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس نظم کا اگلا شعر ہے: عمر بھر صحرا نوردی کی، پر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا، کتنا سمجھدار آدمی۔ صحرا نوردی، صحراؤں میں گھومنا، ریگستانوں میں پھرنا۔ کیس، داستان حسن و عشق کا ایک اہم کردار۔ مجنو، جس نے لیلی سے محبت کی اور لیلی کی خاطر دیوانہ ہو گیا۔ سمجھدار، عقل مند۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ کیس یعنی مجنو بہت سمجھدار تھا کہ ساری زندگی صحراؤں میں گھومنا گوارا کر لیا، لیکن اس نے شادی نہیں کی۔ آج کے دور کی غلط رسومات نے شادی جیسے فریضے کو بھی مشکل بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے کیس نے بھی جنجال سے بچنے کے لیے شادی نہ کی۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر ضمیر جعفری کیس کی تلمیح استعمال کر کے دور حاضر میں شادی جیسے اہم دینی فریضے پر مروجہ رسومات کو طنز کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ نکاح سنت نبوی اور ایک اہم دینی فریضہ ہے، لیکن دور حاضر کی غیر ضروری رسومات اور نمود و نمائش نے اس اہم اور آسان کام کو مشکل اور مہنگا بنا دیا ہے۔ شاعر نے مزاحیہ انداز میں مجنوں کی شادی نہ کرنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس نے محض شادی کے اخراجات اور غیر ضروری رسومات سے بچنے کے لیے شادی نہیں کی، اور بڑی عقل مندی اور شعور و آگہی کا ثبوت دیا۔ مجنو بظاہر دیوانہ اور پاگل تھا، لیکن در پردہ وہ سمجھدار اور قابل تھا کہ ساری زندگی صحراؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن وہ حالات کو بھانپ گیا۔ فارسی کی ضرب المثل ہے: دیوانہ بکار خویش ہوشیار، دیوانہ اپنے مطلب کے لیے ہوشیار ہوتا ہے۔ وہ اہل عشق میں تھا کامران مرد ایسا، بھرا قبیلہ کرے ناز جس پہ فرد ایسا۔ شاعر شادی کے بعد پیش آنے والے خانگی مسائل کو بھی مجنوں کی شادی نہ کرنے کی وجہ قرار دے رہا ہے۔ بقول شاعر: ایک بیوی ہے، 4 بچے ہیں، عشق جھوٹا ہے، لوگ سچے ہیں۔ گویا مجنو صاحب بصیرت تھا، جس نے شادی کے جنجال کا قبل از وقت اندازہ لگا لیا تھا۔ عزیز طلباء، اس شعر کے متبادل اشعار: ان کی فرمائش نئی دن رات ہے، اور تھوڑی سی میری اوقات ہے۔ ایک بیوی ہے، 4 بچے ہیں، عشق جھوٹا ہے، لوگ سچے ہیں۔ وہ اہل عشق میں تھا کامران مرد ایسا، بھرا قبیلہ کرے ناز جس پہ فرد ایسا۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں
کم آزار آدمی۔ دانش علم اور شعور اور آگاہی کو کہتے ہیں، حکمت دانائی کو کہتے ہیں۔ کم آزار، آزار تکلیف کو کہتے ہیں۔ کم آزار سے مراد پرسکون۔ جدید سائنسی ترقی کے باوجود آج کا انسان حقیقی سکون سے دور ہو چکا ہے۔ سائنس نے انسان کو ہوا میں اڑنا اور پانی میں تیرنا تو سکھا دیا ہے، لیکن زمین پر رہنا نہیں سکھایا۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر نے موجودہ سائنسی ترقی کی آڑ میں چھپے انسانی رویوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ آج کا انسان بظاہر تو مادی ترقی کے عروج پر ہے، لیکن دولت کی ریل پیل اور روپے پیسے کی افراط کے باوجود درپردہ وہ حقیقی انسانی زندگی سے دور ہو چکا ہے۔ ایک طرف کرپشن، رشوت، دہشت گردی کا جن اس کی زندگی کو اجیرن بنا چکا ہے، تو دوسری طرف ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنا لینے کے باوجود ذہنی پسماندگی اور پریشانی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ وہ حقیقی سکون سے عاری دولت کا پجاری بن چکا ہے۔ اسے رشتوں کی قدر و قیمت اور انسانیت کا احساس نہیں، اور وہ دولت و وسائل کے ہونے کے باوجود پریشانی کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ عزیز طلباء، اب اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ہر کوئی ہر کسی کی طاق میں ہے، آدمی آدمی کی طاق میں ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ دل رہینے سوم آؤ دستار رہنے میں قدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ چونکہ اس شعر میں شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہے، اس لیے یہ شعر امتحانی نقطہ نگاہ سے تشریح کے لیے اہم نہیں ہے، لیکن میں اس شعر کا مفہوم واضح کر دیتا ہوں۔ رہین، رہن رکھنا یا رہین رکھنا، گروی رکھنا، کسی کے پاس گروی رکھ دینا۔ صومعہ گرجا گھر کو کہتے ہیں۔ یہاں صومعہ عبادت گاہ کا استعارہ ہے۔ میں قدا شراب خانہ، دستار کا لفظی مطلب پگڑی کے، یہاں دستار ذہن یا عقل کا اشارہ ہے۔ ضمیر جعفری بھی کیسا مزیدار انسان ہے کہ اس کا دل عبادت گاہ کی طرف اور اس کا ذہن شراب خانے کی طرف ہوتا ہے۔ سید ضمیر جعفری نے اس شعر میں موجودہ انسان کے منافقانہ رویوں کو تنقید اور طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ آج کا انسان دوغلا ہے، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ۔ انسان اقدار اور کردار میں بدل چکا ہے۔ بغل میں چھری، منہ میں رام رام۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ منافقت انسان کو اللہ کے قرب سے محروم کر دیتی ہے۔ اس شعر کے متبادل اشعار: تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمیں سے آنے لگی صدا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ میں بھی ہوٹل میں پیو، چندہ بھی مسجد میں دو، شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے آخری شعر کی طرف آتے ہیں۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیا نوس کے پار آدمی۔
بحر اوقیانوس دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے۔ شاعر اس شعر میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ پہلے انسان کی موت اپنوں کی نظروں کے سامنے ہوا کرتی تھی، لیکن آج دولت کی ریل پیل نے اور دولت کے لالچ نے انسان کو سمندر پار جا بسایا ہے، اور آج جب انسان کی موت ہوتی ہے تو وہ اپنوں سے دور دیار غیر میں اپنی جان دیتا ہے۔ جدید مادی ترقی نے انسان کو اپنوں سے جدا کر دیا ہے۔ یہ کیسا مادیت پرستی کا دور ہے کہ ہر ماں کا بچہ سمندر پار ہوتا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ شعر بھی تشریح کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے میں نے اس کا مفہوم بتا دیا۔ عزیز طلباء، ضمیر جعفری چاہتے ہیں کہ مزاح اور ظرافت کے نشتروں سے انسانی جسم سے فاسد مواد نکال باہر کیا جائے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے مزاح کی جو تعریف بیان کی ہے کہ مزاح فرد یا معاشرے کی بد اعتدالیوں کو لطیف انداز میں بیان کرنے کا نام ہے، تو سید ضمیر جعفری اس تعریف پر پورا اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اس نظم میں معاشرے کی بد اعتدالیوں کو لطیف انداز میں بیان کیا ہے اور انسان کو انسانیت کا بھولا ہوا درس سکھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ اس نظم کے متعلق جان چکے ہوں گے۔ اگر اس نظم کی تشریح کے حوالے سے آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ کر سکتے ہیں۔ اس نظم کا خلاصہ میں نے آپ کو نوٹس کی صورت میں دے دیا ہے۔ اس نظم کا خلاصہ تیار کریں اور اس نظم کی تشریح اچھی طریقے سے پڑھیں اور سمجھیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔